اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بہاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون واذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نمل کے یہ چھٹے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ دنیا اور آخرت یہ دونوں حقیقت ہیں، لیکن ایک حقیقت کو تو لوگ مانتے ہیں، یعنی اس دنیا کی حقیقت کو، وہ اس لیے کہ وہ دنیا میں موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آخرت جسے اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر نے اس کی خبر دی ہے لوگوں کو اور اس کی تیاری کا راستہ بتایا ہے، اسے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو ہر دور میں پیغمبر اور اس کی قوم کے درمیان اس مسئلے پر کشمکش رہی ہے۔ پیغمبر بار بار انہیں اس بات کی طرف لاتے تھے کہ بھئی آخرت حقیقت ہے، ضرور برپا ہوگی، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو دوبارہ پھر قبروں سے ہم نکالے جائیں، ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کی تیاری کیا کرے گا؟ اور یہ دنیا بھی پھر بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے اگر آخرت قائم نہ ہو تو، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اور دنیا جو ہے یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، ایک عارضی سا ٹھکانہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا کتنا قیام ہے اس دنیا میں۔ ہم جو رہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا اب ہمارا عرصہ باقی رہ گیا ہے، ہماری مہلت عمل کتنی رہ گئی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے اس بات کو اپنے ہی تک محدود رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا اپنی زندگی کے بارے میں۔ اور آخرت یہ یقینی ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے اس کی خبر دی ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ تو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے اس قوم کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کر دوسری نسل سے تشریف لائے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل ہے یہ ساری جو بنی اسرائیل ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ تو آپ سے متصل جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی، وہ بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ اسی بات پر جھگڑتی رہی کہ کوئی آخرت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ مختلفون، کہ واقعہ یہی ہے کہ یہ قرآن اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں بنی اسرائیل اختلاف میں پڑے تھے، رسولوں سے اختلاف کر رہے تھے جن باتوں میں، یہ قرآن ان باتوں کو بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کی ان باتوں کو۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ قرآن بیان کر رہا ہے نا بنی اسرائیل کی ان باتوں کو جن میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، اور یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، یعنی دونوں اس کی یہ بڑی خاصیت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لائیں گے۔ جو اس کو ایمان ہی نہیں لاتے اس پر،
کہتے تھے کہ تو من گھڑت ہے، نعوذ باللہ، کہیں سے سن کر آتا ہے، اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ہدایت دے گا پھر یہ قرآن؟ تو یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے، یعنی اس کے احکامات کو قبول کریں گے، اپنی زندگی پر جو اسے نافذ کریں گے، جن باتوں کا حکم دیا ہے اس نے انہیں اختیار کریں گے، اور جن سے روکا ہے اس سے باز آ جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ قرآن رہنما ہے، ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ کن کے درمیان؟ قریش مکہ جو جھٹلا رہے تھے اور اہل ایمان جو کہ قرآن کو تسلیم کر رہے تھے، ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہے، اس کا فیصلہ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے سے قیامت کے روز کر دے گا کہ کون حق پر کون باطل تھا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ عزیز ہے اور علیم ہے، یعنی وہ زبردست ہے، کسی میں یہ جرت نہیں کہ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال دے، اس کو فیصلہ کرنے سے روک دے، اور وہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فیصلہ اسی قاضی کا درست ہوتا ہے جو معاملے کو پوری طرح سے جانتا ہو، جس کے سامنے معاملہ پوری طرح سے آیا ہو، جسے علم ہو ساری حقیقت کا، وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے، اس لیے وہ قیامت کے روز حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اہل ایمان اور کفار کے درمیان کہ کون حق پر تھا، کون کامیاب ہوا۔ فتوکل علی اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کیجیے، یعنی آپ جس کام کو کر رہے ہیں اللہ کے بھروسے پر کرتے چلے جائیں، مخالفین کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اذیتیں پہنچا رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں آپ کے پیروکاروں کو، ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پورے عرب پر دیکھیں دین اسلام کس طرح سے غالب آیا، اور یہ سب کچھ جناب علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایسا ہو گیا۔ 23 سال کا عرصہ جو تھا، کیا ہوتا ہے ایسے قوم کو سدھارنے کے لیے کہ جو جہالت میں پڑی ہوئی تھی، جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے، یعنی ایسی قوم کو اتنے مختصر سے عرصے میں کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ انک علی الحق المبین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً واضح حق پر ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر حق پر۔ اور چند سالوں میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام ہی حق پر تھے، نہ کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ یہ حق پر تھے۔ اور ان کی اپنی اولادوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، یعنی انہی کی اولاد نے، ابو جہل یا ابو لہب یا دوسرے عتبہ شیبہ، انہی کی اولادیں صاحب ایمان ہوئی، اور وہ اس بات پر قائل ہو گئے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا وہ حق، آپ سچے تھے۔ انک لا تسمع الموتى، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں سے مراد مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ جو چلتے پھرتے ہیں لیکن جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہے، جو حق سننا نہیں چاہتے تو آپ زبردستی تو ان کو نہیں سنا سکتے، جو ہر دھرمی اور ضد پر قائم ہے، کسی دلیل کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو تو آپ قائل نہیں کر سکتے۔ تو انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ آپ کی پکار ان لوگوں کو کچھ سنا سکتی ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، جو سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ آپ کو آتے دیکھتے تو کنی کترا کر راستہ بدل کے گزر جاتے تھے، سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سنائیں گے کہ جو سننا نہیں چاہتے، جن پر مہر لگ چکی ہے، جن کے بارے میں اب ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں ہدایت کی طرف سے، تو ان لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی میں راستہ دکھا سکتے ہیں، یعنی اندھوں سے مراد نابینا لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ جنہیں حق نظر نہیں آتا، جو حق شناس نہیں ہے، ان کو بھی آپ راہ راست نہیں دکھا سکتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کڑتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے لوگوں کے اس رویے پر
کیونکہ آپ کو معلوم تھا، نبی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ حق کو ٹھکرانے کا انجام کتنا بھیانک ہے، کتنا خوفناک انجام ہے۔ حق سے منہ موڑ کر ضلالت کو اختیار کرنا، گمراہی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ آپ کہ چونکہ وہ سب کوئی عزیز تھے، کوئی رشتہ دار تھے، کوئی دوست احباب تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کرے اور اچھے انجام سے دوچار ہوں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور فہم مسلمون، اور اس کے آگے سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں، اس کے مسلم بن جاتے ہیں، تسلیم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی آیات مفید ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر قیامت کی ایک نشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قیامت کی نشانی دابۃ الارض اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اور بھی نشانی ہے کہ جیسا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اسی طرح سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین سے ایک جانور نمودار ہوگا اور وہ لوگوں سے کہے گا، تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اللہ کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا، یعنی قیامت کے برپا ہونے کا وقت جب آ جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب زمین پر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا جب کوئی نہیں ہوگا، یعنی جب نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا جب کوئی نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے حال میں مست ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے یعنی قیامت برپا کرے گا، لیکن اس سے پہلے زمین سے ایک جانور نکالے گا اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں دونوں معنی کی گنجائش موجود ہے۔ ایک جانور سے مراد تعداد میں ایک جانور بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جانور نکلے، یا یہ ہے کہ اس جانور کی نوع کے بہت سے جانور اللہ تعالیٰ نکالے اور وہ زمین میں پھیل جائے۔ تو بہرحال وہ کہے گا تکلمہم، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یعنی وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے اس بات پر کہ قیامت برپا ہو، اب قیامت برپا ہو رہی ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اب یقین کر لو۔ تو اللہ کے فرمان پر یقین نہ کرنا یہ تو بہت بڑی سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ تو اللہ کے فرمان پہ تم یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، اب دیکھو تمہارے سامنے قیامت اب برپا ہونے لگی ہے۔ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، جو خبر دی گئی تھی ان کو قیامت کے حوالے سے اس پر یقین نہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھاؤ جو مر چکے پہلے، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر نکلیں گے۔ بھائی جس ذات نے اتنی بڑی کائنات بنا رکھی ہے، کیا کم حیران کن ہے یہ آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، یہ چاند ستاروں کو کرنا، سورج کو دیکھ لیں کتنا بڑا جسم ہے، اور اس خلا کے اندر جس کی حد کا کوئی حساب نہیں ہے، زمین بھی معلق ہے، ستارے بھی معلق ہیں، نہ جانے ہمارے اس طرف کتنی کائنات، اس سے کوئی حد ہی نہیں ہے کسی کا۔ یعنی ایک گولا جیسے ہم فضا میں گیند پھینک دیں اسی طرح سے ہے یہ زمین بھی کہ اس خلا کے اندر پھر رہی ہے، نہ جانے کہاں کس طرف جا رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سورج اتنا بڑا ہے، اس کو گرم رکھنا کتنی بڑی قدرت ہے، تو کیا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ یعنی اتنے بڑے جسم کو گرم رکھا ہوا ہے، نہ جانے کب سے رکھا ہوا ہے، کب تک رکھے گا، کہاں سے وہ ایندھن آ رہا ہے، کس طرح سے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اور کیسے اس کو ایک فاصلے پر زمین سے رکھا ہے تاکہ اس کے جاندار زندہ رہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا قریب کر دے کیا ہے، سب بھن جائیں گے، اگر وہ دور کر دے، اس کو پرے ہٹا دے تو سب ٹھٹر کے مر جائیں گے۔ کیسا اس کا نظام ہے جو اس نے حیران کن قائم کیا۔ پھر انسان یقین نہیں کرتا اللہ کے وعدے پر، جس نے کہا ہے کہ بھئی قیامت برپا ہوگی، ضرور تمہیں نکالوں گا، قبروں سے زندہ کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر، اس کی تیاری، ان سب کے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا لطیف یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا
فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.